الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا الطامع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حمد والصلاة والسلام بعد. یہ سورۃ الحج کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے. ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حج کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ان آیات میں مطلق قربانی کہ وہ حج سے متعلق ہو یا عید سے متعلق قربانی اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے کچھ ہدایات جاری فرمائی. اس عشرہ ذی الحج کے فضائل و احکام اور مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بطور یاد دہانی کے کہ اس عشرے کا سب سے اہم ترین دن وہ یوم عرفہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر اس دن کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یوم عرفہ یہ نام ہے 9 ذی الحج کا، اس تاریخ کا 8 تاریخ کا نام ہے جو حج کی اصطلاحات یوم الترویہ، 9 کا نام ہے یوم عرفہ، 10 کا نام ہے یوم النحر، اور 11 تاریخ کو حج کی اصطلاحات میں کہتے ہیں یوم القر، اور 12 کو کہتے ہیں یوم النفر الاول، 13 کو کہتے ہیں یوم النفر الثانی۔ یہ حج کی اصطلاحات سے ان کے نام متعین ہیں، جس طرح 11، 12، 13 کو ایام التشریق بھی کہتے ہیں۔ نام پڑ گئے تو اب وہ علت جس وجہ سے نام پڑا ہے وہ علت ہو یا نہ ہو، نام وہی کہلائے گا۔ ایام التشریق، تشریق کا معنی ہے گوشت کے ٹکڑے کر کے اسے دھوپ میں سکھانا۔ قربانیاں طرح کے لوگ 11، 12، 13 کو مینا کے میدان میں حاجی حضرات بالخصوص دھوپ میں سکھاتے تھے، خشک کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ایام التشریق۔ اب کوئی ایسا کرے یا نہ کرے، نام وہی رہے گا ایام التشریق۔ 8 تاریخ کو یوم الترویہ اس لیے کہتے ہیں، ترویہ کہتے ہیں سیر ہو کر کسی کو پانی پلانا۔ تو لوگ حج کے لیے 8 تاریخ کو نکلتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے پانی کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اونٹوں کو، اپنے سواری کو خوب پانی پلا دیتے ہیں، بالخصوص اونٹ کو کہ وہ کچھ دن تک پانی اپنا اسٹاک بھی کر لیتا ہے، 3 دن تک وہ بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے، خود بھی۔ اس وقت یہ سواریاں تھیں۔ آج اللہ کی توفیق سے وہاں پانی کی فراوانی ضرورت سے زیادہ یہ سہولیات، تو اس لیے حجاج کرام یہ تیاری نہیں کرتے اس حوالے سے، لیکن نام بھی یوم الترویہ ہی ہو جو نام رکھا جا چکا ہے۔ ایسے 9 تاریخ کا نام یوم عرفہ پڑ گئی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس دن حاجی عرفات میں ہوں تو وہ یوم عرفہ، اگر نہیں تو وہ یوم عرفہ نہیں، وہ اس کا نام پڑ گیا ہے۔ باقی روزہ عرفات کی وجہ سے نہیں، اگر عرفات کی وجہ سے ہوتا تو سب سے پہلے یہ روزہ ان کو حکم دیا جاتا کہ جو عرفات میں ہیں، ان کے لیے تو روزہ ہے نہیں، اس دن عرفات میں جو ہے ان کے لیے تو روزہ ہے نہیں۔ یہ یوم عرفہ یعنی اس تاریخ 9 تاریخ کا روزہ ان کے لیے ہے جو عرفات میں نہیں ہے، ان کے لیے۔ تو لہذا ہم صوم یوم عرفہ کا اہتمام کریں اور اپنی تاریخ کو سامنے رکھیں کہ 9 تاریخ کا نام ہے یوم عرفہ۔ وہ جہاں بھی جس طریقے سے پڑھے کہ اگر یوم عرفہ کسی ملک میں 9 تاریخ کو ہو اور سعودیہ میں رات ہو، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ یوم عرفہ ہے، وہ وہاں والوں کے لیے یوم عرفہ ہے کیونکہ 9 تاریخ ہے۔ اگر کہیں یوم عرفہ شروع ہو چکا ہے اور ادھر حجاج کرام جو ہے وہ میدان عرفات چھوڑ چکے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ تو ان شبہات میں اگر انسان پڑے گا تو پھر بہت سارے سوالات اٹھیں گے، لہذا ان شبہات میں پڑے بغیر 9 تاریخ کے روزے کا خصوصی کے ساتھ اہتمام کیجیے۔ ہاں پورے عشرے کی فضیلت ہے، 8 تاریخ کا بھی روزہ رکھیے، اس کے علاوہ بھی روزوں کی تو بڑی تلقین ہے
فضیلت ہے، لیکن یہ 2 سال کے گناہوں کا روز جو کفارہ ہے وہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے، اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام۔ ان دنوں میں آپ قربانی کے جانور اللہ کی توفیق سے لے چکے یا لینے والے ہیں، یا آپ نے کسی کو وکیل بنایا ہوا ہے، جیسے اجتماعی قربانی ہے وہاں آپ نے وکیل بنا دیا ہے، آپ بذات خود یا آپ کا وکیل قربانی کے حوالے سے جو جد و جہد کرے گا، کوشش کرتا ہے یہ خوبصورت جانور کا اہتمام کرو، چھوٹا ہو بھلے کوئی پرواہ نہیں لیکن خوبصورت جانور ہو، تو اس سارے اجر میں یہ محنت، یہ تگ و دو، یہ جانور کی تلاش، یہ جانور کو چیک کرنا، چلا کے دیکھنا، دانت چیک کرنا، کان چیک کرنا، اس کی بیماری چیک کرنا کہ بیمار تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، ان تمام چیزوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے کہ یہ شریعت کے حکم کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی اسی عشرے کے نیک اعمال ہے، یہ بھی اسی عشرے کے نیک اعمال ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اسی میں ہی شمار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے مطابق بڑھا چڑھا کر انشاءاللہ العزیز ہم سب کو اجر سے مالا مال فرمائیں۔ جانوروں کو خوبصورت ہونا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کچھ ہماری چاہتیں وہ اس طرح کی بھی پیدا ہو چکی ہیں جو ایک گناہ کا سبب بن رہی ہے۔ اتنا موٹا اور فربا جانور ہم پسند کرنے لگے کہ جو چل بھی نہ سکتا ہو موٹاپے کی وجہ سے، تو بیوپاری حضرات جانوروں پر اتنا ظلم کرتے ہیں، ایسے انجیکشن لگاتے ہیں کہ جسم ان کا اتنا پھول جاتا ہے کہ وہ جانور کتنی اذیت محسوس کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بیٹھ گئے، اٹھ نہیں سکتا، چلنا اس کے لیے دشوار، یہ اتنا زیادہ موٹا ہماری چاہت کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت اس طرح کی، اگرچہ وہ صحت کے لیے بھی مضر ہو جاتا ہے ایسے جانور کا گوشت کھانا، اگر ہم اس طرح کی چاہتیں دل و دماغ سے نکال دیں تو لوگ جانوروں پر شاید ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ ہماری چاہتوں میں ہم نے حسن میں اس چیز کو بھی شامل کر لیا ہے کہ جانور کے سینگ نہ ہو، سینگ نہ ہو۔ کچھ تو نسلیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کے سینگ نہیں ہوتے، لیکن بیشتر لوگ صرف ہماری اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سینگ کی جگہ پر تیزاب ڈال دیتے ہیں، جلاتے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ تڑپتا ہے، وہ جگہ جلا دیتے ہیں تاکہ سینگ ٹوٹے۔ اگر سینگ نکل آیا تو اس سینگ کو جڑ سے ایک بڑا زخم کر کے، جانور ہے بولنے والا نہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، جڑ سے اس کو نکال پھینکا جاتا ہے، پھر اس زخم کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری چاہت پوری کرنے کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے بیوپاری حضرات جانوروں کو ظلم کر رہے ہیں۔ لہذا اس طرح کی چاہت ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہو۔ خوبصورت جانور ہے، موٹا تازہ ہے، بہتر ہے، الحمدللہ اس کو اختیار کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے تو تھوڑا سا وہ بھی قبول کر لے گا۔ بہت بڑے جانور عموماً یہ عمل ہماری ریا کا سبب بن رہا ہے، دکھاوے کا سبب بن رہا ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ریا اور دکھاوا بڑی جلدی گھس جاتا ہے، تو یہ انہی نیکیوں میں سے، انہی اعمال میں سے اس میں ریا دکھاوا جو ہے بہت ہی جلدی آ جاتا ہے لوگوں کو۔ اس اندیشے کے پیش نظر وہ اسلاف
نے پھر اس کو بھی پسند کیا کہ پھر ہلکی سی ایک قربانی کر لو، بس توفیق کے باوجود ایک بکری لے لو، قربان کر لو۔ اگر اس طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں کہ ہماری، یہ نہیں ہے کہ جائز نہیں، صحابہ نے، تابعین نے بڑی بڑی قربانیاں بھی کی ہیں، ایک ایک اونٹ بھی ایک ایک کی طرف سے نہر کیا گیا، دو دو اونٹ بھی کاٹے گئے، بڑی قربانیاں بھی ہیں اخلاص کے ساتھ جذبے کے رہے، لیکن اگر ریا دکھاوے کے خطرات کو لا رہے ہیں تو پھر ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے عاجزی کی راہ بھی اختیار کی۔ تو اس ریا سے حد تک امکان بچنے کی کوشش کرنا ہے اس عمل کے ذریعے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے لیے جہنم خریدیں، جہنم کے خریدار نہ بنیں، ہماری اخروی نجات کا سبب یہ چیزیں بن جائیں، اس طور پر ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دن خوشیوں کے عطا فرمائے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب مدینہ میں آئے تو لوگ سال میں 2 دن خوشی کے لیے خاص کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 دن خوشی کے دے دیے ہیں جو ان سے کہیں بہتر ہے۔ وہ کون سے؟ فرمایا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک عید الفطر کا دن ہے، یہ ایک عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ یوم النحر اور ایام التشریق، ایام المیلاد، نبی علیہ السلام نے فرمایا عیدنا اہل الاسلام، اے مسلمانوں یہ ہمارے عید کے دن ہے۔ 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والو یہ مسلمانوں کی عید کے دن ہے 4، 10، 11، 12، 13، فرمایا کہ یہ ایام اے مسلمانوں ہماری عید کے دن ہے۔ تو بعض ساتھیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ چوتھے دن کی قربانی جائز نہیں، جب نبی علیہ السلام نے اس کو بھی عید کے دنوں میں شامل کیا تو وہ اس دن کو ہم قربانی سے کیوں نکال سکتے ہیں؟ جب نبی علیہ السلام نے اس کو بھی عید کا دن قرار دیا، فرمایا ایمان والو یہ 3 دن 11، 12 اور 13 ایام عقل و شرب، یہ تمہاری خوشی کے دن ہے، یہ کھانے کے دن ہے، یہ پینے کے دن ہے تمہارے 11، 12۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ایام عقل و شرب کے ساتھ ذبح، کہ یہ ذبح کے دن ہے، ذبح کے دن ہے۔ تو قربانی کے دن 4 ہیں، اصل دن یوم النحر ہے، قربانی کا اصل دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، پہلا دن ہے، اگلے 3 دن وہ رخصت کے دن ہے کہ 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل ترین جو دن ہے وہ یوم النحر ہے، جس کو قربانی کا دن باقاعدہ کہا گیا ہے۔ قربانی کے دن جو مسنون طریقہ ہے، سنت سے جو راستہ ثابت ہے کہ اس دن صبح سویرے آپ کچھ کھائے پیے بغیر نماز عید کے لیے جائیں، نماز عید ادا کریں، نماز عید کے بعد قربانیاں اور کھانا پینا آپ کے لیے اعلیٰ ہو جاتا ہے، رخصت۔ وہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ قربانی کے گوشت کو تیار کر کے ہی کھانے کا آغاز کرتے تھے۔ ان دنوں میں تکلفات بھی، کھانوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کھانا بھی ایک ہی پکتا تھا، لیکن عید کے بعد کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ مسنون عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ عید سے پہلے نہیں کھانا، عید کے بعد کھانا ہے، اور اگر قربانی کے گوشت سے ہی کھانا ہے تو یہ اور بہتر اور اولیٰ ہو جائے گا، جو سلف صالحین میں اکثریت کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ تکبیرات کا کثرت ان دنوں میں پڑ رہی ہے، بالخصوص 9 تاریخ کی صبح سے 13 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک تکبیرات
اللہ کی بڑائی خوب بیان کرنی ہے۔ عید کے دن اگر ممکن ہو جو پیدل آ سکتے ہیں وہ پیدل آئیں، جو دور سے آتے ہیں وہ آئیں، ضرور گاڑی پہ آئیں۔ اگر ممکن ہے تو جس راستے سے آتے ہیں جاتے ہوئے وہ راہ اختیار نہ کریں، اگر ممکن ہے دوسرا راستہ، کیونکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے آتے جاتے راستہ تبدیل فرمایا کرتے ہیں۔ نماز عید کا ادائیگی کا مصنون طریقہ 2 رکعت بغیر اقامت کے، بغیر اذان کے، جس سے پہلے نہ کوئی نماز نہ جس کے بعد کوئی نماز، عام نوافل کی طرح اضافی 12 تکبیرات کے ساتھ۔ اضافی 12 تکبیرات کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں 7 اضافی تکبیرات ہیں، دوسری تکبیر میں، دوسری رکعت میں اس تکبیر کے بعد جو سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کے علاوہ اضافی 5 تکبیرات کہیں۔ بعض علماء نے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو 11 تکبیرات ذکر کی جا رہی ہیں، انہوں نے تکبیر تحریمہ کو بھی 12 میں شمار کیا ہے۔ 12 کی حدیث اٹل ہے، 12 کی حدیث اٹل ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ 6 اور 7 والی روایات صحیح ہے، لیکن بعض نے تکبیرات تحریم، تکبیر تحریمہ کو بھی گنا ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے 12 کہا ہے کہ اس کے بعد اضافی 6 تکبیریں کہی ہیں۔ لیکن صحیح موقف کے بعض روایات میں جو ان 12 تکبیروں کا ذکر ہے، تکبیر تحریمہ تو عام نماز میں بھی شامل ہے، اس کو اگر گنا جاتا تو پھر تو سجدے سے اٹھنے والی تکبیر بھی گنی جا سکتی تھی، دیگر تکبیرات کو بھی اللہ اکبر کو گنا جا سکتا، تو جس حدیث میں 12 تکبیرات کا ذکر ہے یہ اضافی ہے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5۔ نماز کے بعد خطبہ عید، 2 خطبے بھی جائز ہیں، جس طرح جمعے کے 2 خطبے درمیان میں خطیب بیٹھ سکتا ہے، یہ بھی جائز عمل ہے، لیکن زیادہ تر احادیث میں 1 خطبے کا ذکر ہے، تو اس لیے راجح عمل ہے، وہ ناجائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ احناف کے ہاں رائج ہے 2 خطبے، اس کو بھی ہم ناجائز نہیں کہتے، وہ بھی جائز عمل ہے۔ حنابلہ نے اور شافعیہ نے، حنفیہ نے، ان سب نے انہیں روایات کو اختیار کیا ہے، اور ان کے ہاں وہی 2 خطبے ہی ہیں، لیکن ایک روایت ان تمام احادیث جو بھی خطبوں کے بارے میں ہے، جو سب سے اصح ترین روایت ہے بخاری کی، اس میں 1 خطبے کا ذکر ہے، تو ہمارے ہاں 1 خطبہ ہی آپ کے سامنے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خطیب بالفرد 2 خطبے دیتا ہے، اس عمل کو بدعت نہیں کہا۔ خطبہ عید، اس کے اندر کی جانے والی دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض حضرات نماز پڑھتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں، جبکہ اس دن کی دعا کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا وہ لڑکیاں کہ جو اپنے گھر سے باہر نکالی نہیں جاتی تھی، حجاب اور پردے کی اس قدر پابندی تھی کہ اپنی 4 دیواری سے باہر نکلتی نہیں تھی، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا عید گاہ میں لے آؤ۔ وہ خواتین کہ جنہیں نماز نہیں پڑھنی، انہیں بھی آپ نے فرمایا کہ عید گاہ میں لے آؤ، فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وہ نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھ جائیں، لیکن عید گاہ میں آئے۔ کیوں ہے؟ فرمایا یشہدن دعوت المسلمین، تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائے، مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو جائے۔ دعوت یا خطبہ بھی ہے،
مختصر اس میں جو دین کی دعوت توحید کی دعوت دی جاتی ہے اور دعوت و دعا بھی ہے جو خطیب اس دن آپ کو کراتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کرائے یا ویسے ہی کرائے اجتماعی دعا ہے اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہاتھ اٹھا لیے الحمدللہ یہ ایک علیحدہ عمل ہے اجتماعی دعا یہ ہے کہ وہ دعا کرا رہا ہے آپ اس پہ آمین کہہ رہے ہیں دونوں شکلوں میں وہ دعا مانگی جا سکتی ہے اس دعا کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس دعا کو فوت نہیں کرنا چاہیے اس دعا میں شرکت کے بعد پھر اس کے بعد اپنے معاملات قربانیاں اور جو بھی عمل ہے جو بھی ضروریات و حاجات ہیں اس کے لیے آپ نکل جائیں یہ یوم النحر کا ایک مختصر سا خطبے تک نماز تک عمل قربانی کے حوالے سے آپ نے پسند خوبصورت جانور بحمدللہ لے رکھے ہیں اگر کوئی شخص خود ذبح کر سکتا ہے اولا افضل ہے کہ خود چھری کو پہلے تیز کرنا سنت سے ثابت ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں فرمایا نبی علیہ السلام نے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء ایمان والو اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا تم پہ لکھ دیا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ کسی انسان پر قتل کا حکم جاری ہو گیا ہے تو اس کو قتل کرتے ہوئے احسان قتل کرتے ہوئے احسان کیا کہ تڑپا کے نہ مارو وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ جب جانور کو ذبح کرو تو اس پر بھی احسان کرو اچھے طریقے سے ذبح کرنا کیا ہے فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ اپنی چھری کو پہلے تیز کر دیا کرو وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ تاکہ اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ تیز آلے سے ذبح کر کے جانور کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے راحت پہنچائی جاتی ہے اور اگر ایسا آلہ ہے کہ جس میں رگڑ کے کاٹ رہے ہیں جانور کو اذیت پہنچ رہی ہے تو یہ آپ اللہ کے ہاں مجرم بن رہے ہیں نبی علیہ السلام کیسے رحمت للعالمین ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے ایک شخص کو دیکھا مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اس نے بکری کو لٹایا بکری پر پاؤں رکھا بکری پہ پاؤں رکھا اور پتھر پر چھری مار کے چھری کو تیز کر رہا ہے بکری سر اٹھا کے اسے دیکھ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو اسے بار بار مارنا چاہتا ایک بار چھری دکھا کر ایک بار اس کی گردن پہ چلا کر افلا قبل هذا اس سے پہلے تو نے چھری تیز کیوں نہیں کی جانور کے سامنے آ کے چھری تیز کر رہے تھے یہ ہے رحمت للعالمین کی سبب کہ چھری کو پہلے سے تیز کر کے آؤ جانور کو قبلہ رخ لٹانا مسنون ہے مستحب ہے حلال اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا یا اللہم ھذا منک ولک تقبل من آگے نام ذکر کر کے یہ دعا پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا پوری دعا پڑھنا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم ھذا منک ولک تقبل من فلان بسم اللہ واللہ اکبر تینوں طریقے سے ذبح کرنا جائز ہے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی کس کی طرف سے ہے وہ اللہ کو پتا ہے نام لیا اللہ قبول کر فلاں کی طرف سے اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ بھی جائز ہے اور یہ پوری دعا بھی یہ بھی سنت سے ثابت ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے
کہ پوری دعا بھی پڑھ کر پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلانا جانور پر یہ درست ہے. چھری چلائی جانور پر، دم مسفوحہ ذبح کے وقت نکلنے والا خون حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن 3 کا نام لے کر خنزیر کا گوشت حرام، غیر اللہ کے نام پہ کاٹی جانے والی چیز وہ تمہارے لیے حرام، اور تمہارے لیے دم مسفوحہ ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے. لہذا پورا خون نکلنے دیں، نس اندر کی صحیح سے کاٹے. سلف صالحین صحابہ تابعین سے جو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ ثابت ہے، گردن سے چھری کو ملا کر کے قریب کر کے کاٹے، گردن کو ادھر لبہ کی طرف نہ کاٹے، سوائے اونٹ کے کہ اونٹ کو نہر کرنے کے لیے لبہ نیچے کا حصہ ہے عام جانور کو. اور کوشش کریں کہ ذبح کرتے وقت سر کو جب تک بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے جانور جسم سے جدا نہ کریں. اس سے حرام نہیں ہوتا، لیکن اسلاف صحابہ تابعین سے جو ہدایات ذبح کی ثابت ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ جب بالکل اس کی حرکت بھی ختم ہو جائے پھر چاہے بھلے اس کے سر کو اس کی گردن سے جدا کریں. قربانی کے جانور کاٹنے کے لیے، یہ کاٹنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنی ڈیوٹی پر کسائیوں کو لگایا ہے، اپنا کام ان کے سپرد کیا ہے، لہذا ہم نے اپنی طرف سے اس کو اجرت دینی ہے. اجرت میں ہم نے گوشت طے کر لیا قربانی کی، اجرت میں ہم نے سری پائے طے کر لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو 10,000 بھی دیں گے، سری پائے بھی دیں گے، قربانی ضائع ہو گئی آپ کی. یہ ہمارا اپنا ذاتی فعل ہے کہ ہم نے خود کاٹنی اور خود بنانی، اپنا کام کسی اور کے سپرد کرتے ہیں اور پھر قربانی کا گوشت بیچ کر اجرت دیتے ہیں. بیچنا تو جائز نہیں. بہت سارے کسائی اجرت طے کرتے وقت یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے پیسے لیں گے لیکن 5 کلو گوشت بھی ہر جانور سے لیں گے، سری پائے ہم لیں گے. بہت ساری جگہوں سے سننے کو ملتا ہے ہر کس کسائی کو کچھ بھی نہ دیتی ہے قربانی میں سے، یعنی امالہ اس کی مزدوری کے طور پر. اس طرح کی کوئی بات ہی نہ ہو پہلے. ہاں بعد میں آپ مناسب سمجھتے گوشت بانٹ رہے ہیں، جس طرح آپ بانٹ رہے ہیں اس کو بھی کچھ دے دیا تو کوئی حل نہیں. وہ ایک عام مسلمان کی طرح جو بانٹ رہا ہے وہ آپ نے دیا ہے، لیکن اس کی اجرت میں طے کر کے ایک موٹی بھی دی ہے تو قربانی کا عمل آپ کا ظاہر ہو جائے گا کہ آپ نے قربانی کے گوشت کو بیچا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جو ہدایات کی تھی، جانوروں پر چادریں ڈلی ہوتی تھی، جھول ڈلی ہوتی تھی، جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے تھے، ہار ہوتے تھے، جانوروں کے گلے میں رسی ہوتی تھی. نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ان میں سے ہر چیز کو صدقہ کر دو، کسی ایک چیز کو بیچ نہ دو، کسی چیز کو بیچ. اپنے استعمال میں اگر لا سکتے ہیں نہ، استعمال کی چیز ہے. جس طرح گوشت جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، جو بانٹنا ہے بیچیں، بیچنا نہیں. ایسے ہی اس سے متعلق جتنی چیزیں اس سے متعلق آپ خود استعمال کرتے ہیں، گھر میں ضرورت ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیچنی نہیں. اگر آپ استعمال ذاتی طور پر نہیں کر رہے تو وہ گلے کی رسی بھی آپ نے صدقہ کرنی ہے، اس کی اجرت اور معاوضہ بھی نہیں. قربانی کا جانور خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کاٹا گیا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے خالص اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ ہم ہر چیز اللہ کے راستے میں ہی بانٹ دیں. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی مرتضیٰ کی ڈیوٹی لگائی، علی یہ تیری ڈیوٹی ہے کہ ہر چیز کا صدقہ کر دینا ہے، بیچنے کچھ بھی نہیں. قربانی کا گوشت کھانا مصنون عمل ہے، نبی علیہ السلام نے کھایا ہے. امہات المومنین کی طرف سے گائے کاٹی، شوہر بیوی کی
طرف سے قربانیاں کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کاٹی، امہات المومنین کو پتہ ہی نہیں، گوشت کا ٹکڑا بھیجا گیا، یہ کہاں سے آیا ہے گوشت؟ کہا اس کو پکا کے کھاؤ، اللہ کے نبی نے تمہاری طرف سے گائے کٹوائی ہے، لہذا اس کو پکا کے کھانا۔ امہات المومنین بناتی ہیں کہ ہم نے اس کو شوربے والا سالن بنا کے پکا کے کھایا، کہ نبی علیہ السلام نے گوشت کا جو ٹکڑا بھیجا، ہماری طرف سے کٹی ہوئی گائے میں سے ہی نبی علیہ السلام نے کاٹ کے بھیجا، اسی میں سے کہ ان کی طرف سے ہے تو اسی میں سے وہ کچھ کھا لیں۔ قربانی کے دن کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ مساکین کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ یہ اسلامی کوئی تقسیم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے شروع میں جب قربانیاں کرنے والے تھوڑے تھے تو صرف 3 دن تک گوشت کھانے کی اجازت دی تھی قربانی کا، بقیہ صدقہ کر دینے کا حکم دیا تھا۔ جب قربانیاں کرنے والے عام ہو گئے تو آپ نے فرمایا کلوا وادخروا، جتنا مرضی ہے کھاؤ، جتنا مرضی ہے بانٹو، جتنا مرضی ہے جمع کر سکتے ہو۔ تو تب صحابہ کرام گوشت کاٹ کر سکھا لیتے تھے دھوپ میں اور سال بھر کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو آپ چاہے سارا بانٹ دیں، سارا بانٹنے کا اجر مل جائے۔ قربانی کا اجر مل چکا جب خون آپ نے بہا لیا، قربانی کا اجر مل گیا۔ اب بانٹنے کا بھی اجر لینا چاہتے ہیں تو آپ جتنا بانٹ دیں گے اتنا زیادہ اجر ہے۔ باقی قربانی کا اجر ذبح کرنے کے ساتھ ہی وہ واجب ہو گیا۔ بھلے سارا گوشت آپ نے خود کھایا ہے لیکن اللہ کے راستے میں قربان کیا، اجر واجب ہو گیا۔ اب یہ بانٹنے کا اجر اس سے علیحدہ ہے، کتنا بانٹنا ہے، جتنا بانٹو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ باقی کھائیں۔ مسند ابی داؤد 43 میں ایک روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 1 سال تو ہم نے قربانی کا گوشت اتنا سکھا لیا تھا کہ اگلی قربانی آئی ہم پچھلا گوشت کھا رہے تھے، پچھلی قربانی کا گوشت کھا رہے تھے۔ شروع اسلام میں جو حکم ہوا کہ 3 دن تک گوشت کھا سکتے ہو، یہ کون سے 3 دن تھے؟ یہ ایام تشریق کے 3 دن تھے، 11، 12، 13۔ یوم النحر کے علاوہ 3 دن تھے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ قربانی 3 دن ہے، جبھی تو اللہ کے نبی نے شروع میں 3 دن گوشت کھانے کی اجازت دی۔ یہ 3 دن کون سے تھے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ اس سے مراد ایام مینا تھے۔ ایام مینا 11، 12، 13، انہی کو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جن 3 دنوں تک گوشت کھانے کی اجازت دی تھی وہ یوم النحر کے علاوہ 3 دن تھے، یعنی 11، 12، 13۔ تو اس طریقے سے بھی لیا جائے تو قربانی 4 دن ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے جو رکوع پڑھا تشریح تو اس کی کرنے کا پروگرام تھا، لیکن ان مسائل میں وقت پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔